آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ نے قرآن کے لفظوں کی کیسے حفاظت کی؟ اگر کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی محتمم ہو، کوئی بڑا عالم ہو، مگر قرآن کی آیت غلطی سے غلط پڑھ گئے تو اس کا بچہ، بیٹا، شاگرد، اس سے کم عمر والا فوراً کہتا ہے استاد جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ بھئی میں تیرا استاد ہوں، میں تیرا والد ہوں، میری عمر زیادہ ہے، تو اپنے علم کو دیکھ، میرے علم کو دیکھ۔ وہ بچہ کہتا ہے استاد جی ساری باتیں اپنی جگہ، مگر جو قرآن میں نے یاد کیا مدرسے میں آپ اس کے مطابق نہیں پڑھ رہے، غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور اللہ نے قرآن کو کیسے محفوظ رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا۔ یہاں ذکر کا معنی قرآن ہے۔ قرآن کریم میں لفظ ذکر کئی معنوں میں آیا ہے۔ لفظ ذکر کا معنی قرآن میں نماز بھی آیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہاں چونکہ پہلے نماز کا ذکر ہے، صلاۃ کا ذکر ہے، تو آگے لفظ ذکر آیا تو یہاں مراد نماز ہے، کہ نماز یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ سیاق و سباق سے معنی متعین ہو جاتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہاں لفظ ذکر علم کے معنی میں ہے، کیونکہ آگے ان کنتم لا تعلمون آ رہا ہے کہ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو ان کنتم لا تعلمون نے بتا دیا کہ جو پہلے لفظ ذکر آ رہا ہے یہ علم کے معنی میں ہے۔ یہاں مراد نماز نہیں ہے، یہاں مراد قرآن کریم نہیں ہے، یہاں مراد اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد علم ہے۔ سیاق و سباق معنی متعین کرتے ہیں، پہلے اور بعد کے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ درمیان والے لفظ کا کیا معنی۔ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں ذکر بمعنی علم ہے، اور قرینہ ان کنتم لا تعلمون ہے۔ ایک آیت میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں ذکر یاد کرنے کے معنی میں ہے، یہاں ذکر اللہ اللہ کرنے کے معنی میں ہے۔ تم اللہ کو یہاں یاد کرو، تمہیں اللہ وہاں یاد کریں گے۔ تم تنہائی میں یاد کرو، اللہ تنہائی میں یاد کریں گے۔ تم لوگوں کے مجمع میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں اور مجھے فرشتوں کے مجمع میں یاد کریں گے۔ سبحان اللہ کہہ دو، یہ سبحان اللہ بھی ذکر ہے۔ اور یہ تصور کر لو کہ میں دارالرحمانیہ کراچی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ آسمانوں پر مجھے یاد کر رہے ہیں، اللہ اپنے عرش پر مجھے یاد کر رہے ہیں، میں یہاں لوگوں میں یاد کر رہا ہوں، اللہ فرشتوں میں مجھے یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ تو یہاں ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں، تو معنی متعین ہوتا ہے پہلے اور بعد والے الفاظ میں غور کرنے سے۔ اب سوچئے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں پر سیاق و سباق نے متعین کر دیا کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کو اتارنے والے بھی کون؟ سارے بلند آواز سے کہو، جو کہہ رہے ہیں اللہ ان کو اپنی محبت دے دے، جو جواب دے اللہ ان کو اپنی معرفت دے دے، جو جواب دے اللہ ان کو جنتی بنا دے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بتاؤ قرآن کریم کو اتارنے والے کون؟ سارے کہو، قرآن کو اتارنے والے کون؟ قرآن کو اتارنے والے کون؟ قرآن کو بھیجنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ فرماتے ہم اتارنے والے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے۔ تو قرآن کی حفاظت کرنے والے کون؟ بولو، قرآن کی حفاظت کرنے والے کون؟ قرآن کی حفاظت کرنے والے کون؟ اب ذرا غور کرو، اس آیت میں اللہ نے قرآن کو تعبیر کیا ذکر سے۔ تو جب قرآن کو اللہ نے ذکر کہا تو ذکر کرنے والا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو، کیونکہ ذکر ذاکر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ ذکر کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے؟ ذکر یاد کرنا، یاد کرنے والا کوئی ہوگا نا، تو تب ہوگا جب اللہ نے ذکر کہا کہ ہم نے قرآن کی اتارا، ہم حفاظت کریں گے، اور قرآن کو تعبیر کیا لفظ ذکر سے، تو اشارہ کر دیا یہ ذکر بھی اللہ کی حفاظت میں، اس ذکر کا کرنے والا بھی اللہ کی حفاظت میں، کیونکہ یہ ذکر ذاکر کے ساتھ قائم ہے۔ یہ ذکر کس کے ساتھ قائم ہے؟
ذاکر کے ساتھ قائم ہے۔ جب اللہ اس ذکر کی حفاظت کرے گا تو ذکر کرنے والے کی بھی حفاظت کرے گا۔ جب اللہ اپنی یاد کی حفاظت کرے گا یاد کرنے والے کی بھی کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا تو قرآن والے کی بھی حفاظت کرے گا۔ جس کے سینے میں قرآن، جہاں قرآن پڑھا جائے گا اس کی بھی حفاظت، مرکز کی حفاظت، جگہ کی حفاظت، قرآن والوں کی حفاظت بھی اللہ اسی طرح کرے گا جس طرح اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا۔ قرآن بھی قیامت تک، قرآن والے بھی، بولو بولو، قرآن والے بھی قیامت تک۔ تو قرآن کے لفظوں کی اللہ نے حفاظت کی، قرآن کے معنی کی حفاظت کی، قرآن کے لب و لہجے کی اللہ نے حفاظت کی کہ اس قرآن کریم کو پڑھنا کیسے ہے، کون سا لفظ موٹا کرنا ہے، کون سا باریک کرنا ہے، کس کو کھینچنا ہے، کس کو نہیں کھینچنا۔ صرف قرآن کے لفظ محفوظ نہیں، قرآن کا معنی بھی محفوظ، مطلب بھی محفوظ، مفہوم بھی محفوظ، اور قرآن کریم کے پڑھنے کے انداز بھی محفوظ، اور قرآن کریم کا علم بھی محفوظ، اور قرآن کریم کے علم پر عمل کیسے کرنا ہے یہ عمل بھی محفوظ۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ، یہ قرآن کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ، یہ لفظ آج تک الحمدللہ اسی طرح باقی ہے جس طرح حضور پر اترے، جس طرح لوح محفوظ میں، جس طرح اللہ کی تقدیر میں، یہ اقیم الصلاۃ اسی طرح پر محفوظ ہے۔ اللہ نے یہ لفظوں کی ایسے حفاظت کی، کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ کی بجائے لکھ دے سلو، نماز پڑھو۔ کوئی یہ کر سکتا ہے؟ آج تک نہیں کر سکا، کر بھی نہیں سکے گا۔ کوئی کرے گا فوراً درمیان میں لوگ آ جائیں گے مسلمان۔ اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا، سلو نہیں کہا۔ سلو کا معنی نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ کا معنی نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ کو سلو میں بدل دے۔ معنی اگرچہ وہ ہے، نہیں کر سکتا، کیونکہ ان لفظوں پر اللہ پیرا دے رہے ہیں، اللہ حفاظت کر رہے ہیں، اور اسباب کے درجے میں اللہ نے مدرسوں کو اور حافظوں کو اس کا پہرودار بنا دیا۔ تو اللہ نے اقیم الصلاۃ، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قاف کو موٹا کرنا ہے، باریک نہیں، یہ چھوٹا نہیں بڑا قاف ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ بھی حضور سے اب تک محفوظ ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ تیسرا، اس کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ لغت کو دیکھو تو صلاۃ کا معنی دعا، تو کوئی آ کر کہے اقیم الصلاۃ، یہ دیکھو میں عربی ڈکشنری لایا ہوں اور اس میں الصلاۃ کا معنی دعا لکھا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دعا کی مجلسیں قائم کرو، دعا والے پروگرام اور تقریبات منعقد کرو۔ اگر کوئی یہ کہے گا علماء میدان میں آ جائیں گے اور کہیں گے تم غلط کہتے ہو، لغت میں اگرچہ الصلاۃ کا معنی دعا ہے مگر رب کی مراد یہ نہیں ہے۔ حضور نے بتایا ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، مخصوص عبادت ہے جو مخصوص طریقے پر مخصوص اوقات میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا معنی دعا، اللہ کی مراد یہاں نہیں ہے، اللہ کی مراد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مراد ایک خاص عبادت جو خاص وقت میں، خاص طریقے پر، خاص شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ علماء بتائیں گے اس کا معنی ہے نماز کو قائم کرو، دعا کی مجلسیں منعقد کرو، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ تو ایک بتاؤ، قرآن کے لفظوں کی بھی حفاظت، لب و لہجے کی بھی حفاظت، اور قرآن کے لفظوں کے بولو معنی کی بھی حفاظت، معنی بھی حفاظت۔ www.darsequran.com